اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے ملک پاکستان کے ایک شہر میں ایک حافظ قرآن لڑکی تھی، مگر جب اس لڑکی کی موت ہوئی اور لوگ دفن کرنے کے لیے اسے کفن پہنانے لگے تو اسے کفن پہناتے ہی کفن بار بار پھٹ جاتا اور آگ لگ جاتی۔ کافی وقت ایسا ہی چلتا رہا، اسے کفن پہناتے مگر اسی وقت کفن پھٹ جاتا یا اسے آگ لگ جاتی۔ پھر محلے والے مجبوراً بغیر کفن لڑکی کو دفنانے لگے، مگر اس سے بھی حیرانی کی بات یہ تھی اس کی قبر جہاں بھی کھودتے وہیں پانی بھرا ہوتا، حالانکہ قبرستان خشک علاقے میں تھا، یعنی قبرستان میں پانی آنے کا کوئی ذریعہ نہیں تھا۔ محلے والے یہ سب دیکھ کر محلے کے امام مسجد کو بلا لائے، مگر جب اس مولوی نے لڑکی کو ہاتھ لگایا اس کے پاؤں تلے سے زمین نکل گئی۔ آخر مولوی نے اس لڑکی میں کیا دیکھ لیا؟ چلیے پوری کہانی جانتے ہیں۔ پورا واقعہ جاننے کے لیے ہمارے ساتھ آخر تک بنے رہیے۔ یہ واقعہ اس حافظ قرآن لڑکی کی ایک سہیلی کچھ اس طرح بیان کرتی ہے کہ ہمارے محلے کی یہ سب سے زیادہ نیک اور باکردار لڑکی تھی، جس کا نام نور بانو تھا۔ وہ لڑکی اتنی زیادہ نیک تھی کہ جب ہمارے محلے میں کوئی بھی عورت اس دنیا سے چلی جاتی تو وہ لوگ نور بانو کو اپنے پاس بلاتے اور کہتے کہ میت کے کان میں اذان دے دو، شاید اس کی اگلی رات آسان ہو جائے، اور لوگ نور بانو سے مغفرت کی دعا کرواتے تھے۔ نور بانو میری بہت اچھی دوست بھی تھی اور ہم لوگ اوپر نیچے کے مکانوں میں رہتے تھے، لیکن آج جب وہ خود اس دنیا سے چلی گئی اس کے ساتھ کیا ہو رہا تھا یہ دیکھ کر دل خون کے آنسو رو رہا تھا۔ یہ واقعہ ہمارے پورے محلے کا ایسا واقعہ تھا جو آج بھی بچے بچے کی زبان پر رہتا ہے، لیکن جب اس کی حقیقت سامنے آئی تو سب محلے والوں کے سر شرم سے جھک گئے، اور نور بانو آج بھی ہم سب کے لیے ایک سوال بن کر رہ گئی۔ نور بانو کی ایک بہن سلمہ بھی تھی جو بالکل اس جیسی نہیں تھی، اپنی بہن سے بہت جلتی تھی، اس لیے اپنی خود کی بہن ہونے کے باوجود بھی وہ ہمیشہ مجھے ہی اپنی بہن کا درجہ دیتی ہے۔ میرا نام میناز ہے، میں بھی نور بانو کی عمر کی ہوں۔ نور بانو میری بہت اچھی دوست تھی۔ ہم لوگ ایک ہی بلڈنگ میں رہتے تھے جس میں اوپر نیچے 4 گھر تھے۔ ہم لوگ اوپر والے گھر میں رہتے تھے۔ ہمارے گھر میں ایک چھوٹا سا راستہ بھی تھا جسے ہم نے بند نہیں کیا تھا، وہاں سے ہم لوگ ایک دوسرے کے گھر آنا جانا کر لیتے تھے۔ میری ماں کی نور بانو کی ماں کے ساتھ بہت زیادہ دوستی تھی، لیکن سلمہ یعنی نور بانو کی بہن کسی کے ساتھ بھی نہیں بنتی تھی، نہ میرے ساتھ، نہ اپنی بہن کے ساتھ، نہ اپنی ماں کے ساتھ۔ نور بانو کی ماں اپنی بیٹیوں پر حیران ہوتی تھی اور کہتی تھی کہ میری ایک بیٹی دین اور دنیا دونوں کے حوالے سے بہت ہی اچھی ہے اور دوسری بیٹی کو پتہ نہیں کیا ہے۔ نور بانو پر اس کی دادی کا اثر تھا، اس کی دادی بھی نیک اور پرہیزگار تھی۔ نور بانو پورے محلے میں مشہور تھی، بچوں کو قرآن بھی پڑھاتی تھی۔ جب کوئی اس دنیا سے چلا جاتا تو اس کے کان میں قرآن کی تلاوت کرنے کے لیے نور بانو کو لے جاتے تھے اور اس کو کہتے تھے کہ اس کے لیے دعا کریں۔ وہ اکثر کہتی تھی کہ مجھ سے لوگ دعا کیوں کرواتے ہیں، میں تو خود ایک گناہ گار سی بندی ہوں، کل کو میں بھی اس دنیا سے چلی جاؤں، میں تو اپنا معاملہ بھی ٹھیک نہیں کر سکتی تو کسی اور کا کیا کروں گی۔ میں نے کہا کہ تم بالکل پاگل ہو، تم جیسی اس محلے میں ایک بھی نہیں، تمہیں نہیں پتا آج کل کی لڑکیاں کس طرح کی ہیں۔ اپنی بہن کو ہی دیکھ لو۔ وہ کہنے لگی کہ تمہیں میں نے اپنی بہن کے بارے میں ایک بڑی ضروری بات بتانی ہے، بات اتنی بڑی ہے کہ تمہیں کیا ہی بتاؤں، اور یہ بات امی ابو کے کانوں تک پہنچانا بہت ضروری ہے۔ میں نے اسے کہا کہ تم خود کیوں نہیں بتا دیتی؟ اس نے کہا کہ اگر میری بہن کو پتہ چل گیا کہ میں نے اس کی شکایت کی ہے تو ہم دونوں کی زندگی میں اور بھی زیادہ نفرت اور زہر گھل جائے گا، ہم ایک دوسرے کی دشمن بن جائیں گی۔ پہلے ہی وہ مجھے اپنا دشمن سمجھتی ہے، اس لیے میں چاہتی ہوں کہ تم یہ بات امی ابو تک پہنچا دو تاکہ وہ اس کا کوئی حل کر سکیں، یا تو اس کی شادی کروا دیں یا پھر اس سے پوچھیں کہ وہ اس طرح کی حرکتیں کیوں کر رہی ہے۔ نور بانو بڑی پریشان لگ رہی تھی۔ میں نے کہا کہ بتاؤ کیا بات ہے۔
اس کی بہن وہاں پر آ گئی اور نور بانو نے مجھے اشارہ کیا کہ بعد میں بتاؤں گی، مگر اس دوران میں اور میرے گھر والے 2 دن کے لیے گاؤں جا رہے تھے۔ میں نے کہا تھا جب میں واپس آؤں گی تو پھر آرام سے مجھے بتا دینا، لیکن جب ہم دوسرے دن واپس آئے اور ابھی راستے میں ہی تھے تو ہمیں بہت ہی شدید قسم کا زلزلہ محسوس ہوا۔ ہم لوگ راستے میں تھے اس لیے ہمیں اتنا پتہ نہیں چلا، بس والے نے گاڑی ایک طرف روک دی۔ ہمیں اندازہ نہیں ہوا کہ زلزلے کی شدت کتنی زیادہ تھی، لیکن جب گھر آئے تو یہ دیکھتے ہی قدموں تلے سے زمین نکل گئی کہ زلزلہ بہت تیز تھا اور ہماری بلڈنگ بہت ہی زیادہ ہلنے کی وجہ سے کمرے کی چھت گری ہوئی تھی، جس کی وجہ سے اس کے نیچے بنا ہوا کمرہ بالکل ٹوٹ کر بکھر گیا تھا، لیکن باقی گھر صحیح سلامت کھڑا تھا۔ اب ہمارے دل میں یہی دعا تھی کہ کچھ برا نہ ہو، لیکن برا ہو چکا تھا۔ اس کمرے میں نور بانو رہتی تھی اور وہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اس کے ماں اور باپ کی حالت بہت بری تھی، ان کی جوان بیٹی اس دنیا میں نہیں رہی، اور وہ بھی ایک حادثے میں جس کے نتیجے میں اس سے دنیا سے جانا پڑا۔ یہ کوئی چھوٹی بات نہیں تھی، میرے لیے تو ایسا ہی تھا کہ جیسے میری اپنی بہن ہی آج اس دنیا میں نہ رہی۔ عجیب سی بھگدڑ سی مچ گئی، اس کو جلدی جلدی وہاں سے نکال کر اسپتال لے گئے۔ اسپتال لے جاتے ہوئے بھی اس میں کچھ سانسیں باقی تھیں، لیکن اب یہ بالکل کلیئر ہو گیا تھا کہ وہ اس دنیا سے جا چکی تھی۔ ہم لوگ بہت ہی زیادہ حیران بھی تھے اور پریشان بھی، اور ہمیں پتا تھا کہ حادثہ ہوا ہے اور حادثے میں تو کچھ بھی ہو سکتا ہے، مگر نور بانو اس دنیا سے جا چکی تھی۔ اس کے ماں باپ کی حالت بھی کچھ عجیب سی تھی۔ اس کی ماں بے ہوش ہو گئی اور ایسا لگا کہ جیسے گہری بے ہوشی میں چلی گئی۔ اب وہ اسپتال میں پڑی تھی اور اس کا باپ باقی معاملات سنبھال رہا تھا۔ ان لوگوں کو ایک گھر میں لے گئے جو ہمارے محلے کا سب سے بڑا گھر تھا، اور وہ لوگ بھی نور بانو کو بہت پسند کرتے تھے۔ ان کا ایک بہت بڑا فین بھی تھا۔ سوچا کہ وہیں پر آخری رسمیں ادا ہو جائیں گی، جیسے کہ میت کو غسل دینا، دفنانے کے لیے تیار کرنا، اور پھر وہیں سے جنازہ لے جائیں گے، کیونکہ ان لوگوں کا گھر تو ٹوٹ چکا تھا۔ لیکن اب یہاں پر کیا ہونے والا تھا یہ ہم سب سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ نور بانو کے چہرے کو ڈھانپ دیا گیا۔ اس کی ایک وجہ بتائی جا رہی تھی کہ نور بانو نے خود کہا تھا کہ میری میت کو کوئی بھی نہ دیکھے۔ وہ آخری وقت میں بھی پردے میں رہنا چاہتی تھی، وہ ہمیشہ پردہ کرتی تھی۔ ویسے تو اس کا کوئی بھائی نہیں تھا، اس لیے گھر میں تو نارمل طریقے سے ہی رہتی تھی، لیکن باہر نکلتی تو پردے کے ساتھ نکلا کرتی تھی۔ ایک کم عمر نوجوان لڑکی جو ایک حادثے کے نتیجے میں اس دنیا سے چلی گئی، اور دوسری اتنی مشہور پورے محلے کی سب سے نیک اور پیاری لڑکی، اس لیے ہر کوئی اس کے جنازے میں شامل بھی ہونا چاہتا تھا، اور سب عورتیں میت پر آنا چاہتی تھیں۔ ان کا گھر آہستہ آہستہ لوگوں سے بھرنے لگا۔ رشتہ داروں کو کوئی فون کر رہا تھا یا نہیں ہمیں نہیں پتا تھا، لیکن بہت سے لوگ آ رہے تھے۔ میں بھی لوگوں کی خاطر میں لگ گئی، کوئی دور سے آتا اس کو پانی پلاتے، چائے پلاتے۔ لیکن اب میت کو غسل دینے کا وقت ہو گیا تھا۔ میت کو غسل دینے کے لیے نور بانو کی ایک خالہ آگے بڑھی۔ انہوں نے کہا کہ باقی کوئی بھی نہیں آئے گا۔ یہ بھی نور بانو کی آخری وصیت تھی۔ میں تو اس بات پر حیران ہو رہی تھی کہ جو شخص ایک حادثے کی صورت میں اس دنیا سے گیا ہے، وہ بھی اتنی کم عمر میں اس کو وصیت کرنے کی مہلت کب ملی کہ اس نے جاتے جاتے ایسی وصیت کی کہ یہ نہ کیا جائے، وہ نہ کیا جائے۔ خیر میں تو یہ سوچ رہی تھی کہ میں اس سے آخری دفعہ ٹھیک سے مل بھی نہ پائی۔ میں نے تو اسے 2-3 دن پہلے دیکھا تھا۔ میں اپنے رشتہ داروں کے گھر گئی ہوئی تھی اور واپس آئی تو یہ سب کچھ ہو چکا تھا۔ میں اس کی دوست تھی اور بہن جیسی بھی تھی۔ مجھے آگے بڑھنا چاہیے تھا، لیکن سلمیٰ بھی کہیں دکھائی نہیں دے رہی تھی۔ سب نے پوچھا کہ سلمیٰ کہاں ہے؟ انہوں نے کہا کہ اس کی ماں بے ہوش ہو گئی ہے تو سلمیٰ اسپتال میں ہے، کیونکہ انہوں نے کہا کہ اسپتال میں بھی تو کسی کا ہونا ضروری ہے۔ یہ بات بھی ٹھیک تھی۔ میت چارپائی پر پڑی تھی۔ جب کفن پہنانے لگے تو اس کی خالہ نے چیخیں مارنا شروع کر دیں اور کچھ عورتوں کو اندر بلا لیا۔ میں بھی اندر چلی گئی۔ اس نے کہا کہ یہ دیکھو کیا ہو رہا ہے۔
ہم نے جب سامنے کا منظر دیکھا تو ہم حیران رہ گئے کہ کفن تو پھٹا ہوا تھا۔ ہم نے کہا کہ آج کل کے لوگوں کا کوئی دین ایمان نہیں، پھٹا ہوا کفن دے دیا۔ اس نے کہا کہ نہیں، کفن پھٹا ہوا نہیں تھا، ابھی ابھی پھٹ گیا ہے۔ اس کی خالہ ایسی بات بلا وجہ تو نہیں کر سکتی تھی، آخر خالہ بھی ماں کی طرح ہی ہوتی ہے۔ وہ بہت پریشان بھی تھی، رو بھی رہی تھی۔ اس نے کہا کہ کفن پہنانے لگے ہیں تو کفن پھٹ گیا ہے۔ یہ بات ہمیں کچھ عجیب لگی۔ ہم نے کہا کہ نہیں، وہ پہلے سے ہی پھٹا ہوگا یا پھر تم نے ٹھیک سے پکڑا نہیں ہوگا۔ کپڑا کمزور ہوگا لیکن کپڑا ٹھیک لگ رہا تھا۔ کفن کا کپڑا کافی بھاری اور موٹا ہوتا ہے۔ خیر دوسرا کفن منگوا لیا گیا اور ہم لوگ باہر آ گئے، لیکن تھوڑی دیر کے بعد پھر اس کے چلانے کی آواز آئی اور وہ پھر سے چیخنے لگی۔ ہم نے کہا کہ اب کیا ہو گیا، لیکن اس سے پہلے کہ وہ کچھ بتاتی، کفن کو آگ لگ چکی تھی۔ کفن ایک سائڈ سے جل چکا تھا اور ایسا جل گیا تھا کہ اب اس کو پہنایا نہیں جا سکتا تھا۔ اس نے کہا کہ میں کفن پہنا رہی تھی مگر کفن جل گیا۔ اب اس کی خالہ کی حالت بہت بری تھی، اس کی سانس اکھڑی ہوئی تھی۔ ایسا لگتا تھا کہ اس کا بلڈ پریشر لو ہو گیا ہے یا پھر ہائی ہو گیا ہے۔ وہ بہت ڈری ہوئی نظر آ رہی تھی، لیکن کیونکہ وہ وہاں پر اکیلی تھی، لیکن آس پاس کہیں کوئی ماچس بھی نہیں پڑی تھی۔ دراصل یہ بات اس طرح سے بھی عجیب تھی کہ اتنی نیک لڑکی کے ساتھ ایسا کیسے ہو سکتا تھا کہ پہلے اس کا کفن پھٹ جائے اور پھر اس کا کفن جل جائے۔ یہ تو بڑی عجیب سی بات تھی، کیونکہ نور بانو تو پورے محلے میں اپنے نیک کردار اور نیک سیرت کی وجہ سے مشہور تھی۔ پھر ایسا کیسے ہو سکتا تھا؟ اس کی خالہ کی طبیعت بھی خراب ہو گئی، اتنی خراب ہو گئی کہ اس نے کہا کہ مجھ سے اب یہ سب کچھ نہیں ہوگا۔ آخر میری ماں آگے بڑھی اور نور بانو کی ایک چاچی بھی ہمارے ساتھ لگی۔ اس نے کہا کہ میں بھی مدد کرتی ہوں۔ مجھے نور بانو نے اس کے چاچی کے بارے میں پہلے ہی بتایا تھا۔ اس نے کہا تھا کہ یہ اچھی خاتون نہیں ہے، میرے بارے میں الٹی باتیں کرتی ہے، اپنے بیٹے کا رشتہ مانگتی ہے، لیکن اس کا بیٹا شرابی ہے، اس لیے میرے باپ نے انکار کیا ہوا ہے۔ مگر فی الحال اس کی چاچی تو بہت ہی پریشان لگ رہی تھی۔ خیر ہم نے پھر سے کفن منگوایا کیونکہ بہت دیر ہو رہی تھی، وقت گزرتا جا رہا تھا، بار بار کفن منگوا رہے تھے۔ میت کو کفن پہنانے میں کتنا وقت لگتا ہے، لیکن یہاں پر تو وقت گزرتا ہی چلا جا رہا تھا۔ پھر سے کفن منگوایا گیا اور اس دفعہ میں نے جو منظر دیکھا میں حیران رہ گئی۔ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کفن پھر سے پھٹ گیا۔ ایک طرف سے میں نے کپڑا ہٹایا تو بالکل ٹھیک تھا، جب اسے دوسری طرف سے ہاتھ میں پکڑا تو میں حیران رہ گئی، وہ بری طریقے سے پھٹا ہوا تھا۔ ابھی بھی ہمارے ساتھ اس کی چاچی کھڑی تھی، ہو سکتا تھا کہ سب کچھ اس کی چاچی نے کیا ہو، اسے مرنے کے بعد بدنام کرنا چاہتی ہو، لیکن بار بار یہی سب کچھ ہو رہا تھا۔ ہم لوگوں نے صورتیں پڑھنی شروع کر دی، اللہ کا نام لینا شروع کر دیا کہ اگر کوئی مصیبت عذاب ہے تو ختم ہو جائے، پر ایسا بھی نہیں ہو رہا تھا۔ معاملہ اب سمجھ سے باہر جا رہا تھا، کوئی نہ کوئی عجیب بات ضرور تھی۔ نور بانو کے ساتھ ایسا کیوں ہو رہا تھا؟ پہلے اس کی نادانی، پھر اس کی موت، اور اب یہ طرح طرح کے تماشے، مگر اس طرح کے معاملے بہت ہی کم سننے اور دیکھنے میں آتے ہیں۔ کوئی کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو، اس کے ساتھ اس طرح کے معاملات تو نہیں ہوتے۔ یہ تو دفن کے بعد کے معاملات ہوتے ہیں، دفنانے کے بعد میں پتہ چلتا ہے کہ ان کے ساتھ کیا ہونا ہے اور کیا نہیں۔ اس طرح کی باتیں تو کم ہی سننے کو ملتی ہیں کہ میت کے ساتھ پہلے سے یہ سب کچھ ہونا شروع ہو جائے۔ لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے کہ نور کوئی نیک لڑکی نہیں تھی، کچھ نہ کچھ ضرور ایسا کرتی تھی جس کی وجہ سے اب اس کے ساتھ یہ سب کچھ ہو رہا تھا، اور وہ سب کے لیے عبرت کا نشان بنتی جا رہی تھی۔ پہلے بار بار کفن کا پھٹ جانا، کفن میں آگ لگنا، یہ سب کچھ کوئی معمولی بات نہیں تھی۔ آخری دفعہ کفن منگوایا گیا۔ ہم لوگ چھوٹے سے گاؤں میں رہتے تھے۔ دکان والے نے کہا کہ یہ آخری کفن ہے، اچھے کپڑے کا ہے، مجھے پیسے نہیں چاہیے، کیونکہ آپ لوگ 3-4 دفعہ آ چکے ہیں، اس تک بھی خبر پہنچ چکی تھی، لیکن جب آخری کفن پہنانے لگے تو اس دفعہ صحیح طریقے سے پہنا دیا گیا تھا۔
میں نے بھی شکر ادا کیا کہ چلو معاملہ حل ہوا۔ یہ جو کچھ بھی تھا، میری ماں نے مجھے کہا کہ ذرا باہر آواز دے کہ میت تیار ہے اور جنازے کے لیے لے جایا جائے، مگر جیسے ہی ہم نے پلٹ کر دیکھا تو کفن پھر پھٹ چکا تھا، اور اتنا پھٹ چکا تھا کہ اس طرح سے میت کو باہر نہیں بھیج سکتے تھے۔ اب تو میری ماں بھی ڈرنے لگی اور اس نے مجھ سے کہا کہ چل بیٹی، یہاں سے چلتے ہیں، یہاں پر تو کوئی بہت بڑا عذاب آ رہا ہے، کہیں ہم پر بھی اثر نہ پڑ جائے۔ میں نے کہا کہ نور بانو میری بہن جیسی تھی، میں نہیں جاؤں گی۔ میری ماں کے چہرے پر پریشانی تھی اور وہ غصہ ہونے لگی۔ اس نے کہا کہ چل یہاں سے، نہیں تو تجھ پر بھی کوئی مصیبت آ جائے گی۔ تو دیکھ نہیں رہی تیری آنکھوں کے سامنے کیا ہو رہا ہے؟ میری ماں کا ڈر بھی جائز تھا، لیکن مجھے ڈر سے زیادہ سوال تنگ کر رہے تھے کہ یہ سب کچھ کیسے ہو رہا تھا۔ رات ہو گئی تو فیصلہ کیا گیا بنا کفن کے ہی میت کو دفنا دیا جائے، کیونکہ بہت وقت گزر چکا ہے۔ جب میت کو لٹانے لگے تو ایک اور معاملہ سامنے آیا۔ کئی میت بہت وقت تک چارپائی پر پڑی رہنے کی وجہ سے چارپائی کے ساتھ چپک گئی تھی، اور اس طرح سے چپک گئی تھی کہ معاملہ بہت زیادہ خراب ہو گیا تھا۔ یہاں پر سب کچھ برے سے برا ہوتا جا رہا تھا۔ اب تو میرے دل میں بھی سوال آنے لگے کہ میں نے کہا کہ نور بانو تو ایسی نہیں تھی، پھر تمہارے ساتھ سب کچھ کیوں ہو رہا ہے؟ سب لوگ یہی کہہ رہے تھے کہ لگتا ہے کہ لڑکی جان بوجھ کر لوگوں کے گھر جانے کے پیسے لیا کرتی تھی، اس لیے اس کے ساتھ یہ سب ہو رہا تھا۔ کچھ لوگ کہتے تھے کہ بڑی خوبصورت تھی، ہو سکتا ہے برقع سب کے سامنے پہنتی ہو، بعد میں پتہ نہیں کیا کچھ کرتی ہو، اس نے کوئی عاشق یار بنا رکھے ہوں جن کی وجہ سے یہ سب کچھ ہو رہا ہے۔ بڑی مسجد کے امام صاحب کو بلانے کی بات ہوئی کہ وہی آ کر بتائیں گے کہ معاملہ کیا ہے۔ بس اتنا ہو جاتا کہ کسی طرح میت کو دفنا دیا جاتا تاکہ نور بانو کا معاملہ اللہ کے سپرد ہو جاتا۔ پھر اس کے بعد جو کچھ بھی ہونا تھا وہ اس کا اور اللہ کا معاملہ تھا۔ ایک اور مسئلہ بھی سامنے آیا تھا کہ جو قبر تیار کروائی گئی تھی وہ تو کب سے تیار تھی، لیکن اتنی زیادہ گرمی کے موسم میں اچانک سے قبر میں پانی بھرنا شروع ہو گیا اور قبر پانی سے بھر گئی۔ پھر قبر سے بڑی مشکل سے پانی نکالا گیا۔ یہ دن ہم سب گاؤں والوں کے لیے ایک عجیب سا دن تھا۔ ہم لوگ حیران تھے، جو کچھ بھی ہو رہا تھا ہماری سمجھ سے باہر تھا۔ عالم دین کا نام عبد الرشید تھا۔ تقریباً سارے گاؤں کے نکاح انہوں نے ہی کروائے تھے۔ ان کو بلا لیا گیا۔ وہ بھی نور بانو کے بارے میں جانتے تھے، انہوں نے ہی نور بانو کو قرآن پاک پڑھایا تھا۔ وہ ان کی بیٹی جیسی تھی۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تو کب سے خبریں پہنچ رہی ہیں کہ بار بار یہ ہو رہا ہے، لیکن میں کسی ایسے معاملے میں بولنا نہیں چاہتا تھا، اور آپ لوگوں نے مجھے بلا لیا ہے تو میں دیکھتا ہوں کہ میں کیا کر سکتا ہوں۔ میت کو صحیح طریقے سے ڈھک دیا گیا اور ان کو بلایا گیا کہ وہ دعا کریں۔ انہوں نے دعا ہی کرنی تھی۔ انہوں نے سب سے کہا کہ آپ لوگ بھی کچھ نہ کچھ پڑھیں اور اس کا ثواب نور بانو کی روح کو بھیجیں، تاکہ اگر اس پر کوئی عذاب آ رہا ہے تو وہ ختم ہو جائے۔ لوگ تسبیح کرنے لگے، لیکن اس کے بعد جو وہاں پر ہوا وہ دیکھ کر ہم سب لوگ حیران رہ گئے، کیونکہ مفتی صاحب جیسے ہی دعا کرنے لگے ان کا ہاتھ میت پر لگ گیا، اور جس کپڑے سے اس کے چہرے کو ڈھانپا گیا تھا وہ کپڑا میت کے چہرے سے ہٹ گیا، اور جیسے ہی ہم نے دیکھا کہ میت کے ساتھ کیا معاملہ ہے ہم لوگ حیران رہ گئے۔ یہ تو نور بانو تھی ہی نہیں، یہ تو سلمیٰ تھی، پھر نور کہاں تھی؟ سب لوگ حیران رہ گئے۔ جب سے وہ معاملہ ہوا تھا، جب سے زلزلہ آیا تھا، سلمیٰ کو کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ سب نے کہا تھا کہ وہ اپنی ماں کے پاس ہے۔ میں نے اپنے بھائی کو فوراً اسپتال بھیجا اور کہا کہ وہاں جا کر پتہ کرو اور مجھے فون پر بتاؤ۔ اس نے مجھے وہاں پر فون کر کے بتایا کہ یہاں پر تو سلمیٰ نہیں ہے اور نور بانو کی ماں بھی ایڈمٹ نہیں ہے۔ نور بانو کی ماں کا نام صفیہ بی بی تھا۔ انہوں نے کہا کہ صفیہ نام کی کوئی بھی عورت یہاں پر ایڈمٹ نہیں ہے۔ یہ کیا تماشا تھا، یہ کیا کھیل تھا، یہ لوگ کون سا کھیل کھیل رہے تھے؟ اس کا مطلب کہ یہ نور بانو نہیں، یہ سلمیٰ تھی، اور یہ سارے عذاب سلمیٰ پر آ رہے تھے۔ پھر مجھے نور کی وہ بات یاد آئی جب اس نے کہا تھا کہ سلمیٰ کچھ بہت برا کر رہی ہے۔
اور یہ بات ماں باپ کو بتانا بہت ضروری ہے، نہیں تو کچھ برا ہو جائے گا۔ میرے دل میں ایک امید جاگی تھی کہ اگر یہ سلمیٰ ہے تو اس کا مطلب کہ نور بانو زندہ تھی۔ اس کے والد کو بٹھا لیا گیا اور سارے محلے والوں نے سوال کیا کہ یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تمہاری ایک بیٹی فوت ہوئی ہے تو اسے اس کے نام سے دفنانے کا انتظام کیوں نہیں کر رہے؟ دوسری کا نام کیوں لگا رہے ہو؟ اس نے کہا کہ میری ایک نہیں دونوں بیٹیاں اس دنیا سے چلی گئی ہیں۔ نور بھی اس دنیا سے چلی گئی ہے، لیکن اسے ہم لوگوں نے صبح ہی اس کے نانا کے یہاں بھجوا دیا تھا اور وہاں پر اس کی تدفین بھی ہو گئی ہے۔ سب کہہ رہے ہیں کہ اس کی قبر سے خوشبو آ رہی ہے۔ اس کے چہرے پر مسکراہٹ تھی کیونکہ وہ ایک بہت ہی نیک لڑکی تھی، لیکن سلمیٰ کے ساتھ یہی سب کچھ ہونا تھا کیونکہ وہ زلزلہ بھی اسی کی وجہ سے آیا تھا۔ سلمیٰ ہمارے ہاتھوں سے نکل چکی تھی۔ ہمیں نور بانو نے بتایا کہ وہ بہت غلط کام کر رہی ہے، وہ بہت سے لوگوں سے تعلق رکھتی ہے اور وہی کام کر رہی ہے تو کسی طوائف خانے میں ہوتا ہے، لیکن وہ یہ کام گھر بیٹھ کر کر رہی تھی۔ اور اس رات بھی اس نے گھر کسی کو بلایا تھا۔ ہم لوگ کہیں گئے ہوئے تھے، گھر پر صرف سلمیٰ اور نور بانو تھیں۔ نور بانو نے دروازہ باہر سے بند کر دیا۔ نور بانو دروازے کے باہر کھڑی رہی، دروازہ بجاتی رہی اور سلمیٰ سے یہ کہتی رہی کہ نہیں کرو ایسے گندے کام، اسے گھر کو طوائف خانہ مت بناؤ، باز آ جاؤ، کہ تم کیسی حرکتیں کر رہی ہو۔ لیکن وہ نہ مانی، یہاں تک کہ صبح ہونے کا وقت ہو گیا اور صبح صبح اتنا تیز زلزلہ آیا کہ وہ تینوں اس دنیا سے چلے گئے۔ لڑکے کے ماں باپ اسے اٹھا کر لے گئے اور ہم لوگوں نے جب سلمیٰ کی میت کو دیکھا تو ہم سمجھ گئے کہ اس کے ساتھ یہی ہونے والا تھا، کیونکہ اسی وقت ہی اس کا عذاب شروع ہو گیا۔ اس کا چہرہ عجیب سا ہو گیا تھا، اس لیے ہم نے چہرے کو چھپا دیا اور اپنی عزت بچانے کی خاطر یہ جھوٹ بولا کہ یہ سلمیٰ نہیں نور بانو ہے۔ اور نور بانو کی میت تو ہم نے پہلے ہی اس کے نانا کے گھر والے قبرستان میں دفن کروا دی۔ ابھی ہم سب پر جو مصیبت آئی ہے، یہ مصیبت ہماری بیٹی کی وجہ سے آئی ہے۔ ہم تو بہت پریشان تھے، بس جو ہمیں سمجھ میں آ رہا تھا ہم نے کر دیا۔ اللہ پاک ہماری بیٹیوں کی مغفرت فرمائے۔